سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رحمان کے بندوں کی علامات بیان کی جا رہی تھی اور یہ آج آخری علامت بیان کی جائے گی. جو پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایک عباد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ ہونا، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنا، راتوں کو سجدوں اور قیام میں گزارنا اور اللہ سے جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرنا اور فضول خرچی نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، اعتدال والا راستہ اختیار کرنا خرچ کے اندر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ناحق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور اس کے بعد جھوٹی مجلسوں میں شریک نہ ہونا اور کھیلوں میں کھیل ملاکھڑوں میں شریک نہ ہونا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کی آیات پر اندھے اور گونگے بن کرنا گرنا. اور یہ 15ویں نشانی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. ان کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ہمارے رب ہب لنا ہم کو دے من ازواجنا بیویوں کی طرف سے و ذریاتنا اولاد کی طرف سے. کیا دے؟ قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی اب بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا کیا ہے؟ خوبصورت بیوی ہونا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، فرما بردار بیوی ہونا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا بیوی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی فساد شروع ہو جاتا ہے. نمک نہیں ہے، گھی نہیں ہے، مرچی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، فلانی چیز نہیں ہے، تم کرتے کیا ہو؟ یہ تو بھلے چاند کا ٹکڑا نہ بھلے پورا چاند ہو تب بھی ہے تو عذاب. ٹھیک ہے نا جی. گھر آ رہا ہے شوہر تھکا ہوا، اس کا استقبال کرے، بٹھائے، اس کو پانی پیش کرے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس سے پوچھے کہ کھانا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو مولوی صاحب اس دور میں ایسی بیوی کہاں سے ملے گی؟ ہیں ایسی بیویاں ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن اس کے لیے پھر مرد کو بھی ویسا بننا پڑے گا. یہ نہیں کہ مرد تو عیاش ہو ادھر ادھر منہ مارتا پھرے اور گھر میں کہے کہ میری بیوی فرما بردار رہے، آنکھوں کی ٹھنڈک رہے. نہیں، خود بھی ویسا بننا پڑے گا
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی پڑے گی. جس کی اولاد فرما بردار نہیں ہے یا جس کی بیوی نافرمان ہے، یہ دعا کرو، انشاءاللہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ڈائریکٹ بتا دیا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شرما رہا ہوگا کوئی کہ میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا یار میری بیوی کہنا نہیں مانتی ہے، شرم کی بات ہے، چلو بغیر آپ کے بتائے بتا دیتا. اولاد کے لیے تو سب کوئی کہہ دیتے، بیوی کے لیے کوئی نہیں کہتا ہے. بیوی نافرمان ہے، جھگڑالو ہے، تو پھر یہ دعا پڑھنا شروع کر دو. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی جو ہے نا وہ بڑی بد زبان تھی. ظاہر ہے بیوی بد زبان ہے تو سامنے سے مرد جو ہے وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہوگا نا، وہ بد زبانی کرتی، یہ ہاتھ اٹھاتا، روز کٹ کھاتی، روز مار کھاتی. ایک عامل کے پاس گئی، عامل کے پاس، چلو عامل کے پاس نہیں، میرے جیسے مولوی کے پاس آ گئی، کہنے کہ مولوی صاحب شوہر نے بڑا بیزار کر رکھا ہے، جب دیکھو مارتا ہے، جب دیکھو مارتا ہے. وہ مولوی صاحب سمجھدار تھا، کوئی شوہر ایسے تو بیوی کو نہیں مارتا ہے، ضرور مائی صاحبہ کی بھی کوئی حرکت ہوگی. اس نے ایک کاغذ نکالا، اس پر یوں لکیریں لگا کے لپٹ کر دے دیا. کہنے لگا دیکھو اب جب شوہر گھر پہ آنے کا ٹائم ہو جائے نا تو یہ تعویذ اپنے سیدھے دائیں داڑھ کے نیچے دبا دو. شوہر آئے گا، بدتمیزی سے بات کرے، بولنا نہیں ہے، اس کو دبا کر رکھنا ہے. پھر بدتمیزی سے بات کرے، پھر بھی دبا کر رکھنا ہے. جتنا زور دو گی اتنا شوہر کنٹرول میں آئے گا. اب آیا شوہر تو اس نے حسب معمول، لڑائی ویسے ہی ہوئی پڑی تھی دونوں کی، اس نے غلط الفاظ سے کہا کہ فلانی پانی پلا. اب بول نہیں رہا، غصہ تو اس کو بہت آیا، میرا نام بگاڑ کر بولا اس نے پانی کے لیے، کم بخت مارا، ٹانگ ٹوٹے تیری، لیکن بول نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے نا، چپ کر کے اٹھی اور پانی کا گلاس رکھ کر، اور اندھی پیر نہیں ہے تیرے، اتنی دیر لگا دی ہے، اب یہ چپ کر کے بیٹھو، جواب نہیں دے رہی ہے. چل مر کھانا لے کے آ، پھر بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کھانا لے کر آ گئی. شوہر حیران ہوا، یا اللہ خیر تو ہے، آج میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے، اتنا ذلیل کر دیا ایک دفعہ بھی. ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن کے بعد شوہر کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. یار میں ہی گندا ہوں، یہ تو بیچاری دیکھو جواب ہی نہیں دیتی ہے میرے کو. اب آیا کہنے لگا جانے من چاہ پائے تو پانی تو لے کر آؤ. اب وہ پانی لے کر آ رہی ہے. جانے من کھانا کھلاؤ گی، ٹھیک ہے نا جی بھائی، بڑے لاڈ اور پیار سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھاگی مٹھائی کا ڈبہ لیا اور مولوی صاحب بڑی بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. ابھی تو شوہر میرا دیوانہ ہو گیا، شوہر میرا دیوانہ ہو گیا. اس نے بولا شوہر تیرا پہلے بھی دیوانہ تھا، کم بخت ماری، تعویذ کوئی نہیں لکھ کے دیا، یہ میں نے کاغذ صرف تیرے دانتوں کے درمیان دبانے کے لیے دیا تھا کہ تیرے دانت دبے ہوئے ہوں گے تو تو بولے گی نہیں تو شوہر تیرے ساتھ ٹھیک چلے گا. سارا فساد تیرا شوہر تھا. ایک اور کے پاس چلی گئے، میاں بیوی کا جھگڑا، شوہر مار کوٹ لگاتا. چلی گئی ایک آدمی کے پاس، مولوی صاحب نے کہا بھائی اس کا علاج تو ہوگا، شوہر تابعدار ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شیر کی مونچھ کا بال لے کے آ، شیر کی مونچھ کا بال لے کے آ، پھر عمل ہوگا اس پر اور تیرا شوہر تابعدار ہو جائے گا. اب یہ مائی، مولوی صاحب نے کہہ دیا، بولے کہاں سے لے کے آئے گی، یہ چلی جائے گی. اب اس مائی نے جنگل میں جانا شروع کر دیا، 2-3 کلو گوشت لیا ساتھ، دیکھ رہی ہے شیر کہاں ہے. جہاں شیر دیکھا تو شیر اس پر حملہ آور ہوا تو اس نے گوشت پھینک دیا، شیر نے کھا لیا. دوسرے دن پھر اسی جگہ گئی، شیر آیا، اس نے پھر گوشت پھینک دیا. تیسرے 4-5 دن، 8 دن، 10 دن جب گوشت کھایا شیر نے تو اس عورت کے ساتھ شیر مانوس ہو گیا. اب وہ اس کے شیر کے اس کو ہاتھ بھی پھیرتی ہے اس کے اوپر. وہ گوشت جانور ہے، اس کو تو آپ کوئی بھی جانور ہو، درندہ بھی کیوں نہ ہو، آپ اس پر محبت کا ہاتھ پھیرو گے تو آپ کا تابع ہو جائے گا. اس نے
ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، کھلانا، یہاں تک کہ شیر اس کے پاس گود میں آ کر وہ گود میں پڑا ہوا گوشت کھاتا، وہ گوشت کھلاتی، ایک دن اس نے یوں بال اس کا مونچھ کا نکال لیا، نکال کر آ گئی مولوی صاحب کے پاس، یہ لیں جی مولوی صاحب بال۔ مولوی صاحب حیران ہو گیا، بھائی بال لے کے آ گئی تو کیسے لے آئی؟ بولا بھائی مولوی صاحب محنت کرنی پڑی ہے تھوڑی، لے کے آئی، بتا تو صحیح کیسے لے کے آئی؟ اس نے ساری ہسٹری بتائی، ایسے ایسے کیا، شیر کو میں نے پھر رام کیا، پھر وہ اس کو میرے ساتھ رغبت ہو گئی، مانوس ہو گیا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا، میرے ساتھ کھانا کھایا، پھر اس کی پوچھ کا میں نے۔ تو مولوی صاحب نے بولا بیٹا ایک بات بتا، شیر زیادہ مار دھاڑ کرنے والا خونخوار ہے یا تیرا شوہر؟ اس نے کہا ظاہر ہے شیر زیادہ خونخوار ہے، میرا شوہر تو نہیں ہے۔ بولا وہ درندہ ہے، تیرا شوہر انسان ہے، تو شیر درندے کو بھی پیار اور محبت سے اپنا بنا سکتی ہے، تو اپنے شوہر کو کیوں نہیں بنا سکتی ہے؟ ساری بیماری تیرے اندر ہے۔ یہی رویہ جو تو نے شیر کے ساتھ رکھا ہے، درندے کے ساتھ، یہ رویہ اپنے شوہر کے ساتھ رکھ، شوہر تیرا تابع فرمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو نیک بیوی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے نیک بیوی۔ فرمایا وہ عورت، آپ تو مرد بیٹھے ہوئے یہاں سنیں گے، اس پر فیس بک پر سنیں گی میری بہنیں بھی، وہ عورت جس کو شوہر گھر پہنچ کر اس کے چہرے پر نظر ڈال کر مرد کی طبیعت خوش ہو جائے، فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ وہ عورت کیا ہے نہیں؟ ہم نمازیں پڑھ کر جنت لیں، بیگم صاحبہ صرف منہ ہاتھ دھو کر شریف بچی بن کر بیٹھ جائے، شوہر دیکھے اس کو، اس کی طرح ظاہر ہے خونخوار درندی بن کر بیٹھے گی تو شوہر خوش ہوگا، مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرے، آئیے جناب میرے سرتاج تشریف لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی سی بات پر اس کو جنت مل رہی ہے۔ آج کل ہماری عورتوں کو، سب کو نہیں، بہت ساریوں کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر میرے ساتھ سچا نہیں ہے، باہر کہیں اس کا چکر چل رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری خود ہوتی ہے، بازار خریداری کے لیے جائے گی، لپسٹک لگائے گی، نیل پالش لگائے گی، نیا سوٹ پہنے گی، پرفیوم لگائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بن ٹھن کر نکلے گی بازار میں، جہاں ہزاروں سینکڑوں مردوں کی نظریں پڑیں گی، اس کے پرفیوم کی خوشبو نہیں بھی نظر پڑے گی تو پرفیوم کی خوشبو سن کر نظر اٹھائے گا کہ یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ گھر سے باہر سادہ میلا کپڑا، ٹھیک ہے نا، ایسا لباس پہن کر جانا کہ جس کی طرف کسی کی نظر اٹھانے کو دل بھی نہ کرے، یہ ہے باہر نکلنے کا لباس۔ اور گھر میں بن سنور کر صاف ستھرے کپڑے، ٹھیک ہے نا جی، اور خوش شکل بن کر کہ شوہر آئے تو دیکھے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، باہر بن سنور کر، گھر میں شوہر کو جو ہے وہ دے رہی ہے، پانی دے رہی ہے، ناخنوں میں آٹا پھنسا ہوا ہے، پسینے میں شرابور ہے، ہاں 2 فٹ دور بھی پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ شوہر بیچارے کا جو ہے وہ اس کو رومانس کرنے کا دل بھی کر رہا ہوگا تو وہ اڑ کر بف ختم۔ تو ظاہر ہے تو اتنی گندی بن کر گھر میں بیٹھی ہوئی تو وہ پھر ظاہر ہے باہر صاف ستھریوں کے پیچھے بھاگے گا۔ تو باہر والیوں جیسی صاف ستھری اور خوشبودار عطر لگا کر، ٹھیک ہے نا جی، جو باہر بازار میں میک اپ لگاتی ہے تو وہ گھر میں لگا کر بیٹھ، پھر اگر شوہر کہیں بھٹکے تو مجھ سے جرمانہ وصول کر، ٹھیک ہے نا۔ خود بھٹکاتی ہے گھر میں، ادھر بچے کی ٹٹی لگی ہوئی ہے، ادھر بچے کا سوسو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پسینے میں شرابور ہے، پیاز کاٹ کر آئیے، ہاتھ بھی نہیں دھوئے ہیں، شوہر کو کہہ رہی ہے آ گئے میرے جانو کیا، اس کا تو ہوش ہی اڑ جائے گا، تیرے بدبودار ہاتھوں کو تو ادھر لگائے گی تو ایسا بن کہ تیرا شوہر تیری طرف مائل ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ساری چیزیں اسے اگرچہ وہ جو باہر کر رہا ہے وہ غلط ہے، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا،
کہ نہیں میری بیوی تو میلی کچیری تھی، اس لیے میں نے باہر صاف ستھری لڑکی دیکھی تو اس کے پیچھے بھٹک گیا، جوتے لگیں گے؟ الو کے پٹھے اپنی بیوی کو صاف ستھرا کر، اپنی بیوی کو گفٹ لا کر دے، اپنی بیوی کو اچھے کپڑے لا کر دے، اپنی بیوی کو پرفیوم دے، اپنی بیوی کو عطر دے، کریم پاؤڈر لا کر دے، ہار سنگار کے سامان لا کر دے، کبھی لا کر دیے؟ بہانہ کرتا ہے کہ بیوی صاف ستھری نہیں رہتی تھی اس لیے میں باہر بھٹک گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو نیک بیوی، نبی پاک نے ایک جملے میں کہہ دیا، نیک بیوی مرد کی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بیویاں نصیب کرے، یا جو ہیں وہی نیک ہو جائیں، وہی نیک ہو جائیں۔ یہ کوئی ہمت نہیں کر رہا کہ نصیب کرے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی ہمت ابھی تک ہماری قوم میں نہیں آئی ہے کہ نصیب کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال چلیں جی، جو بھی ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور اولاد، ربنا ھب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اولاد فرما بردار ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نافرمان ہوگی تو سر کا درد ہے، اس سے والدین بیزار ہوں گے، نہ والدین کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی، بھٹک جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی اولاد، ٹھیک ہے جی؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہماری اولادوں، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ سبحان اللہ، عجیب دعا، متقیوں کا امام بنا۔ کیا مطلب؟ میں جامع مسجد میں نماز پڑھا ہوں، پیچھے سارے مقتدی متقی ہوں؟ نہیں، ہر فیملی کا سربراہ اپنی فیملی کا امام ہے۔ ہر فیملی سربراہ، میری فیملی ہے نا، میں اپنی فیملی کا امام ہوں، میں اپنے خاندان کا امام ہوں شرع میں، اس کے رہنمائی کے لیے، اس کو برا اور بھلا بتانے کے لیے میں اس کا امام ہوں۔ اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ تو کیا دعا کی؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقیوں کا امام۔ مطلب کیا؟ کہ میری پوری فیملی کو متقی بنا دے تو میں متقیوں کا امام بن جاؤں گا۔ اب یوں ایک ایک کے لیے دعا کرے، اللہ میری بیوی کو نیک کر، میری بیٹی کو نیک کر، میری بہو کو نیک کر، میرے بیٹے کو نیک کر، میرے پوتے کو نیک کر، تو لمبا ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے 61 جملہ، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مجھے متقیوں کا امام بنا دے، مطلب میری پوری فیملی کو کیا بنا دے؟ متقی بنا دے، سمجھ گیا نا جی؟ تو دعا یاد کر لو، آیت نمبر میں بتا دیتا ہوں، پھر تسلی سے بیٹھ کر یاد کر لینا۔ سورت نمبر 25، سورت نمبر الفرقان، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی آیت نمبر 74۔ اب ہماری نئی نسل کو 74 کا پتہ نہیں ہوتا، 74 کیا ہوتا ہے؟ 74 ہم اپنی مادری زبانیں تو بھول ہی گئے ہیں نا، انگریزی زیادہ آتی ہے، تو 74 اور سورت نمبر 25، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کی یہ آیت ہے، اس کو یاد کر لو۔ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، اس کو کم از کم فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور یعنی سنتیں پڑھ لی، پھر بیٹھ جاؤ، 11 مرتبہ درود پاک پڑھو، پھر اس آیت کو پڑھو 313 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 313 دفعہ۔ وہ مولوی صاحب ہم سے 3 دفعہ نہیں پڑھی جائے گی، آپ لمبی مار رہے ہو۔ 313 دفعہ بھائی علاج کرنا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ اولاد نافرمان ہے، رہنے تو پھر نافرمان، اولاد کو سدھارنا ہے تو پھر یہ 313 دفعہ آیت پڑھ کر پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر دعا کرو یا اللہ اس آیت کے صدقے میں میری بیوی بیگم صاحبہ کو، ٹھیک ہے نا جی، ایک ہے تو ایک کو، دو ہے تو دو کو، تین ہے تو تین کو، چار ہے تو چار کو مولوی صاحب ہمارے کو دوسری کا نام سن کر سر میں درد ہو جاتا ہے، آپ 4 کی بات کر رہے ہیں، تو اولاد کو نیک صالح فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد میں بیوی میں لے آئیں گے۔ بہت لمبی نہیں، ربنا ھب لنا پوری نہیں پڑھنی ہے، والذین یقولون نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف یہاں سے پڑھنا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ اتنی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب اتنی 15 نشانیاں بیان کی ہیں،
وہ عبد ہوگا، وہ عاجز ہوگا، وہ بحث نہیں کرنے والا ہوگا، وہ جھوٹی باتوں میں نہیں شامل ہوگا، وہ کھیل ملاکھڑوں میں نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا جی، وہ یوں نہیں کرے گا، وہ یا اللہ یہ سب کچھ کرے گا تو اس کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ ٹھیک ہے نا جی، میں تیرا بندہ بھی بن گیا، میں نے عاجزی بھی اختیار کر لی، میں جو ہے بحث بھی نہیں کرتا کسی سے، میں نے ساری علامات اپنے اندر پیدا کر لی، اس میں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تم رحمان کے بندے بن گئے، رحمان کے بندے بن گئے۔ ہر کوئی کہتا ہے رحمان کا بندہ، خوش قسمت وہ ہے جس کو رحمان کہے کہ یہ میرا بندہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا نتیجہ کیا ہوگا اجر؟ فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفہ، ان کو بدلہ ملیں گے کمرے جھرو کے، بما صبروا، ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اور لینے آئیں گے وہاں سے ان کو خدمت گزار سلام کرتے ہوئے۔ اوپر بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں، یہ چھوٹے چھوٹے والے بالا خانے نہیں ہوں گے، جنت تو میں نے پہلے بتائی آپ کو کتنی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، خدام آئیں گے ان کو سلام کریں گے۔ خالدین فیہا، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ خالدین فیہا، کتنا بھی کھلا پلا لو، پتہ ہو کہ یار سال کے بعد چھن جائے گا تو خوشی نہیں ہوگی۔ دیسی گھی، 10-12 فروٹ، مٹھائیاں سب مل رہا ہے، لیکن بھائی یہ تینوں ٹائم ملے گا لیکن ایک سال تک۔ بندہ بولے گا یار ایک سال ہی کھاؤں گا پھر، لیکن بھائی 4-5 فروٹ ملیں گے، ایک ٹائم ملیں گے، ساری زندگی ملیں گے۔ بولے گا ہاں یار یہ ساری زندگی والا صحیح ہے۔ جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، نہریں ہوں گی، وہاں بھینسیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، وہاں شہد چھتے سے نہیں اتارنی پڑے گی، یہاں تو شہد کو چھتے سے اتارنا پڑتا ہے، کپڑا باندھو، دھواں لگاؤ، مکھیاں اڑاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد شہد جمع کرو۔ وہاں یہ کام نہیں ہوگا، شہد ہوگا، مگا اٹھایا یوں بھرا یوں پیا، دودھ پینا ہے یوں بھرا یوں پیا، پانی پینا ہے، وہاں کا جنت کا پانی بھی یہاں کے دودھ سے زیادہ، شہد سے زیادہ اچھا، میٹھا اور صاف ہوگا۔ پانی پیا، یہ بھرا پانی پیا، کھایا، فرمایا کہ ایک لقمہ جنت، بھوک لگی، پہلے تو جنت میں بھوک لگے گی نہیں، جو کچھ بھی کھائیں گے نا مزہ لینے کے لیے کھائیں گے، کس لیے کھائیں گے؟ انجوائے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں والی انجوائے ہے ہی نہیں جو جنت کی انجوائے۔ مثال کے طور شوق ہوا ہمارے مؤذن فدا حسین کو کہ بھائی ساری زندگی اذان دی، جنت میں چلا گیا، اب اس کو شوق ہوا کہ تیتر کھاؤں میں، ٹھیک ہے نا، تو تیتر اگر ہمیں شوق ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ جال لینا پڑے گا، جنگل میں جانا پڑے گا، سارا دن خواری کر کے، وہاں صرف خیال ہوگا تیتر کھانا ہے، تیتر کٹ کر پک کر آ گیا، اب ایک ٹانگ توڑی، یوں منہ میں ڈالی، ارے یار تیتر نہیں کھاتا ہوں، ہرن کھا لیتا ہوں، وہی ہرن ہو جائے گا، نکالنا نہیں۔ 1000 خیال بدلے گا، وہ 1000 چیزیں بدلتی چلی جائیں گی، جہاں جا کر اس کے خیال نے بریک مارنا ہے وہ چیز وہ ہو جائے گی۔ اور کیا ایش چاہیے یار؟ ہاں، یہاں تو بڑے سے بڑے ہوٹل بھی ہو نا، وہاں سے کوئی تیار چیز منگوانی ہو نا تو وہاں بھی بیل بجانی پڑے گی، نیچے جائے گی، ہاں جی کافی، اچھا رہنے دیں، کافی رہنے دیں، دودھ بھیج دیں، اچھا دودھ رہنے دیں، پہلے کھانا بھیج دیں، انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، عباد الرحمان کے لیے یہ انتظار بھی نہیں، منہ میں حساب، بھائی حافظ کا بدایوں پیڑا آنا چاہیے، خیال آ گیا ہم حافظ کا بدایوں پیڑا کھاتے، ٹھیک ہے نا، پاکستانی یار حسنین کے سموسے آنے چاہیے، آ جائے گا وہیں پر۔ جو نیت کرو گے نا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حقہ بھی مل جائے گا؟ حقہ، ہم تو حقے کے موالی ہیں۔ اور ویسے پاکستانی پتہ ہے کیا سوال کریں گے؟ مولوی صاحب ماوا بھی مل جائے گا وہاں پر؟ ہاں، اگر تمہیں مائے کی ضرورت پڑے، یہ تو ماوا نہیں ہے، میں اس کو گندگی بولتا ہوں۔ پخانہ کھانے سے انسان کی صحت پہ اتنا خراب اثر نہیں پڑتا جتنا یہ چیز کھانے سے پڑتا ہے۔ کتنے نوجوان میں نے دیکھے ہیں، کڑیل نوجوان، کداور نوجوان، اس لت کی وجہ سے ڈھیر ہو گئے، کینسر، مر گئے، مٹی بن گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا ہاں بھائی وہ بھی مل جائے گا، لیکن چلم میں وہ کیا کہتے ہیں ڈالتے ہیں نا، ہاں
آگ؟ فرمایا کہ وہ لانے کے لیے آگ کہاں ہوگی؟ جنت میں تو آگ نہیں ہوگی نا. فرمایا بھائی اگر تمہیں جس چیز کا خیال، روایت میں آتا ہے ہاری ہوگا وہاں بھی اس کو طبیعت میں، اب میں مولوی ہوں، میں وہاں چاہوں گا کہ یار بڑا مجمع ہو اور میں تقریر کروں. جو ہاری ہوگا وہ کہے گا، فرمایا کہ ہاری ہوگا یوں اس کو بیج دیا گیا، یوں ڈالے گا، یوں بڑا ہوگا، یوں کٹ کر اس کے سامنے آ جائے گا، انتظار نہیں کرنا پڑے گا. گھومنے پھرنے کے لیے یہاں ایک جہاز کا کراچی سے اسلام آباد کے لیے 15-20 ہزار روپے کا ٹکٹ، وہ بھی اکانومی کا، وہاں بغیر پیٹرول کے بغیر ایندھن کے اڑتے ہوئے گھوڑے ہوں گے، گھوڑے ہوں گے اڑ رہے ہوں گے. فرمایا بیوی ہے نا، بیوی یہاں والی بیوی، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی بیویوں کو سچا بنائے ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں گارنٹی تو نہیں ہے بھائی بیوی ہمارے ساتھ سچی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کتنا بھی وہ کہے، میں کتنا بھی اپنی بیوی کو کہوں بھائی میں تجھ پر فدا ہوں، تو میری جان ہے، تو میری جگر ہے، تو میرا یہ ہے، تو میرا وہ ہے، 100 دفعہ کہوں، لیکن یہاں نظر تو نہیں آ رہا نا اس کو. فرمایا کہ دنیا جنت کی بیوی جو ہے نا، اس کے دل میں تمہارا پیار تمہیں نظر آئے گا، تمہارا پیار، اور تمہارے دل میں اس کو اپنا پیار نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. کسی نے پوچھا نا مولوی صاحب یہاں والی کہاں جائے گی؟ یہاں والی وہاں کی چیف بیوی ہوگی، یہاں والی وہاں کی بڑی بیگم ہوگی، یہاں والی سے جان نہیں چھوٹے گی، لیکن یہاں والی بیوی حوروں سے زیادہ اسے حسن دیا جائے گا، بشرطے کہ نمازی ہو، ہاں پردہ کرنے والی ہو، دیندار ہو، بازاروں میں گھومنے والی، خریداری کرنے والی نہیں، گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہو. اللہ، رابعہ بصری دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ کی نیک خاتون تھی. کیا تھا؟ صرف اللہ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کا نام روشن کر دیا. ہر روز رات کو بن سمر کر، نہا دھو کر، کپڑے پہن کر، ہار سنگار کر کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، حضور میری حاجت ہے آپ کو، میری حاجت ہے تو میں حاضر ہوں. شوہر بولتا ہاں ہے، تو اس کے ساتھ ہو جاتی، نہیں ہے تو کہتی پھر مجھے اجازت ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں. ہاں جی اجازت ہے. پھر ساری رات فجر ہو جاتی عبادت کرتے کرتے، سمجھے نا، ساری رات عبادت کرتے کرتے فجر ہو جاتی، اپنے رب کو راضی کرتے کرتے. ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو نصیب فرمائے. سمجھے نا. پھر یہ عورتیں وہاں پر کیا ہوں گی؟ بڑی بیگم صاحبہ ہوں گی. بغل میں بدبو نہیں ہوگی، اس کے منہ میں بھی بدبو نہیں ہوگی، کان سے بھی پانی نہیں نکل رہا ہوگا، ناک سے بھی پانی نہیں نکل رہا ہوگا، آنکھ بھی سوجی ہوئی نہیں ہوگی، ناک بھی موٹی نہیں ہوگی، ہونٹ بھی موٹے نہیں ہوں گے، حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی. اگر اپنی بیوی کو حوروں سے زیادہ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کا میک اپ کرو اسے، اللہ کے ذکر کی لپسٹک لگاؤ اسے، درود پاک کا پاؤڈر لگاؤ اسے، 5 وقت کی نماز کا لباس دو اسے، سمجھے نا. پھر یہ آخرت میں جنت میں بڑا اعزاز ملے گا. فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، حسنۃ مستقرا و مقامہ، خوب بہترین جگہ ہے رہنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. کون سی؟ جنت. آگے فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو کہہ دے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو اس کو نہیں پکارو گے، تو اللہ کو نہیں پکارو گے تو اللہ کو پرواہ. ساری دنیا اللہ کو چھوڑ دے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر مکھی کا پر ہے. کیا ہے؟ مکھی کا پر ہے، یوں مسل دے سب ختم. اللہ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس چیز میں مت رہو، اپنی ضرورت سمجھ کر. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، سو تم جھٹلا چکے، اب آگے ہونے والی ہے جو ہوگی. یہ نہ ماننے والوں کے لیے. اعتراض کرتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے مکانات جنت میں کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اللہ کو نہیں پکارو، اللہ کو تمہاری پکار کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور تم اللہ کی آیات کا انکار کر چکے ہو، کرو، لیکن آگے آنے والے آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. پھر چھتر اور موچڑے پڑیں گے، تب کہے گا اب میں مانتا ہوں، پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شکر الحمدللہ. یہ عباد الرحمان بڑے لمبے ہو گئے تھے، ہفتہ تو ہونے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو
ہماری بیویوں کو، دوست و احباب کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے. الحمدللہ والعاقبۃ والصلاۃ والسلام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور. اللهم حبب إلينا من عباد الرحمن. اللهم اجعلنا من عبادك. صلی اللہ تعالی